اچھا بات ہو رہی تھی، میں آپ سے ابھی بریک کے وقت سے بات کرتا پریس کانفرنس کی، کراچی میں پچھلے 5 سال میں، اور چونکہ میں اب اس پی ٹی آئی کا تو آبویسلی کوئی تعلق ہے نہیں اور نون کو بھی میں اس میں نہیں لاؤں گا، کراچی میں 3 جماعتیں ڈومیننٹ، پی پی پی، اے این پی اور ایم کیو ایم، ٹھیک ہے. 5 سال سے خون کی ہولی کھیلی گئی کراچی میں، جس میں طالبان کی کو بھی بلیم کیا جاتا ہے، جس میں جو سیاسی جماعتوں کی جو ملیٹنٹ ونگز ہیں جو ٹف وار کراچی میں ہیں، جس میں اسپیشلی اے این پی اور جو ہے ایم کیو ایم دونوں کو آپس میں کہا گیا جی پختون ہے وہ کراچی میں آ رہے ہیں، ہم نے ان کے انفلوئنس کو کم کرنا ہے. لہری جو ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی پیپلز پارٹی کا علاقہ تھا جہاں عزیر بلوچ اور ان کے جیسے کچھ اور لوگ آ گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کو وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ 5 سال تو کراچی میں خون کی ہولی میں نے پہلے ذکر کیا کھیلی گئی ہے، لوگ مرے اور اس بے دردی سے جناب کی ٹارگٹ کھیلی ہوئی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. صرف لاسٹ 2 یا 3 ایئرز میں 3 سے 4 ہزار جو افراد ہیں وہ کراچی میں مارے گئے ہیں اس سارے سلسلے میں. یہ جماعتیں اس وقت کبھی بھی اکٹھی پھٹی نظر نہیں آئی. آج طالبان کا تھریٹ ملا تو پہلی دفعہ 5 سال میں یہ 3 جماعتیں پریس کانفرنس کرتی نظر آئی ہیں جہاں انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور مل کے شور مچا رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ ہو کیا ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب کراچی میں اتنے زیادہ حالات خراب تھے اور جب یہ آپس میں لڑ بھڑ رہے تھے اس وقت کوئی خیال نہیں آیا آج صرف ووٹ کے لیے کیا الیکشن میں جیتنے کے لیے یا اپنی کانسٹیٹوئنسی اسٹرانگ کرنے کے لیے یا اپنی سیٹیں بچانے کے لیے تینوں پارٹیز ہوتے تو ہو گئی. میں آپ کا اس سوال کا جواب پہلے دوں یا بعد میں، کیونکہ پہلے ایک دو چھوٹے چھوٹے پہلے سوال وہ بھی دینا چاہوں گا، وہ مجھے اجازت دیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا کہ بھٹو صاحب کے نام پہ ووٹ لینا بند کریں. کیوں بند کریں؟ اچھا شہدائے کربلا پہ آج تک جو بات ہو رہی ہے، قربانی کا فلسفہ چل رہا ہے، کیا لوگ وہ بند کر دیں؟ تحریک پاکستان کے شہداء کو آج تک یاد چلے پاکستانی سیاست کو شہدائے کربلا سے نہ ملائیں، آپ ضرور لیں ووٹ کے نام پہ، کون روکتا ہے آپ کو؟ سر پیپلز پارٹی کو اس پروگرام میں اب یہ آنر ہوگا، میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے بہت کم ملا ہے، جب میں بولتا ہوں یہ پھر انٹرپٹ کرتے ہیں، یہ بولنے کا موقع تھوڑے سے برداشت کرنے دیں. میں جس طرح مرضی غلط ہے صحیح مجھے بولنے دینا. تحریک پاکستان کی جب ہم ہر جگہ بات کرتے ہیں یہ قربانیوں سے یہ پاکستان یوں حاصل کیا گیا، تو پھر کل کو وہ بھی بند کر دیں. پھر ہم بھٹو شہید اور بی بی شہید کی بات کیوں کرتے ہیں کہ ان کا ویژن آج بھی چلا. میں فیکٹس کی بات کروں گا، رزلٹ پہ بات کروں گا، رزلٹ اورینٹڈ بات کروں گا. بھٹو شہید کا ویژن تھا کہ فاٹا میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ آئے. فاٹا کو ایک سٹیج رہ گیا کہ فاٹا کو صوبے میں بنایا جائے، ایک سٹیج رہ گیا، فاٹا کا پاس کیا. ٹھیک ہے. پھر بھٹو شہید کا ویژن تھا گلگت بلتستان کو پروونشل اٹانومی دے. وہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کی میں بھٹو شہید کے ویژن کی بات کر رہا ہوں کہ کیوں بھٹو شہید کی جو ہے وہ ریولیوشن کی بھٹو شہید کے نام پہ کیوں بول رہے ہیں کہ ہم ان کے ویژن کو، ٹھیک ہے اچھا نہیں، لیکن سوال اٹھا نا تو یہ کہتے ہیں خدا کے واسطے. کیوں خدا کے واسطے؟ بھائی ایک بندے کا ویژن، ایک لیڈر کا ویژن ابھی تک چل رہا ہے. اس بھٹو شہید کا ویژن تھا 1973 کا ایکٹ، وہ ہم نے ریوائو کیا، اس کو مزید اسٹرانگ کیا. نون کا بالکل اس کے ساتھ کنٹریبیوشن ہے. credit goes to them, credit goes to each and every party in the parliament. چاہے ایک سیٹ تھی جو بھی، ان کو سب کو جاتا ہے. پھر ہم نے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ نیچے تک لایا. 500 ارب کا پنجاب مقروض تھا. یوسف رضا گیلانی صاحب نے دل بڑا کیا، ان کا ویو آف کیا کچھ عرصے کے لیے. نہیں، این ایف سی ایوارڈ آیا، پیسہ ان کے پاس آیا، پھر جنگلہ بس آئی، سب کچھ آیا جو بھی ہے. ان کی بیڈ ہم اس پہ نہیں جاتے، لیکن پیسہ ہے نا، پھر عوام تک پیسہ پہنچا. اچھا سر میری بات سنیں، یہ کانسٹیٹیوشنل ہے این ایف سی. یہ پیسہ 5 جو ٹیکس جو مرکز کلیکٹ کرتا ہے وہ 62 پہلے 58 پہلے مرکز رکھتا تھا، اب الٹا ہو گیا. یہ کیا کانسٹیٹیوشنل ریفارم سے ہی؟ آپ دیکھیں نا، میری بات سنیں، میں اب میڈیا کی بات بڑی چھوٹی سی کرتا ہوں. تیمور صاحب پاکستان میں ایک میڈیا کتنا وکٹمائز تھا مشرف کے دور میں. ایک آخری بات لینے سر، مجھے تو بولنے کا بالکل نہیں سر، تو مجھے تو سر ہماری تو میڈیا میں بھی گلے پہ ہاتھ رکھا. میرا آپ سے یہ تھا کہ 5 سال میں سر اس پہ میں آؤں گا سر، میں اس پہ آؤں گا، لیکن درمیان میں آپ نے سوال اٹھا دیا نا سر. اگر آپ ایک دفعہ موقع دیں گے، ایک دفعہ تیمور صاحب طالبان کے تھریٹ سے تینوں پارٹیز متحد ہو گئی ہے. سوال اس بات جی میں مانتا ہوں نا، لیکن آپ نے اس میری بات کے درمیان 2-3 باتیں اٹھائی تو پھر میں جواب نہ دوں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ میڈیا وکٹمائز تھا، ہم نے پیمرا کے بلیک لاس ختم کیے، ہم نے پریس کمیشن بنایا. ٹھیک ہے، آج میڈیا کہہ دے، ایک میڈیا بھی کہہ دے پیپلز پارٹی نے ہم سے زیادتی کی نہیں کی. یہ کانسٹیٹیوشنل ریفارم سے ہی آپ کو فائدہ ہوا. آپ کہتے ہیں نا کیا فائدہ ہوا؟ کراچی کے مسئلے پہ آئیں جناب. یہ کراچی کا مسئلہ، آپ کیوں مہاجر قومی موومنٹ کو بولتے ہیں؟ ان کے آپس کے کلیشز تھے، وہ ہوتی تھی. پھر اے این پی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، ان کی لڑائیاں ہوتی تھی، میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے، ان کے پھر کور کمیٹی بیٹھتی تھی، یہ انہوں نے وہ بھی کیا، لیکن ان کے اپنے کلیشز تھے، وی ایگری. اور ان کے آہستہ آہستہ ہم نے ان کو سٹریم لائن پہ لایا. آپ
आप ये इमेजिन 5 करें, साल में स्टील लाइन लाने में नहीं सुनिए ना, ये टाइम लेता है। आप ये सोचें, आप वर्स्ट सिचुएशन को भी सोचें ना, कि वो तो नहीं हुई खुदा ना खासा, वो क्या तालिबान की धमकी के साथ तो बहुत ज्यादा स्टील लाइन एकदम ही हो गई। सर मैं तालिबान को भी माइनस कर रहा हूँ ना, आप सियासी की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, कराची इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का, ठीक है, हैदराबाद और कराची किस पार्टी के पास है आपको पता है, ठीक है। आप उस पार्टी को पार्लियामेंट से बाहर करते हैं, उनके मैंडेट का ख्याल नहीं रखते, तो आप किस वर्ष सिनेरियो में जाते हैं? उससे तो बचे ना, आपसे वही बात कर रहा हूँ कि आप उससे तो बचे। मैं थोड़ा सा अच्छा